واچ دا باٹم لائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم دنیا کی عظیم ترین مساجد میں سے ایک مسجد شاہ فیصل مسجد کا ذکر کریں گے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مرغلا کی خوبصورت پہاڑیوں کے دامن میں واقع شاہ فیصل مسجد، جو ایک صحرائی خیمے کی طرز پر تعمیر کی گئی ہے، برِ صغیر کی سب سے بڑی اور دنیا کی چند عظیم ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ فیصل مسجد اپنے وسیع سائز اور منفرد طرز تعمیر کی بدولت پوری اسلامی دنیا میں مشہور ہے۔ مسجد کا نام سعودی عرب اور دنیائے اسلام کے عظیم فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز شہید کی یاد میں رکھا گیا، جنہوں نے 130 ملین سعودی ریال کی رقم فراہم کی اور اسے سعودی عرب کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے ایک تحفہ قرار دیا۔ مسجد کا سنگ بنیاد 12 اکتوبر سن 1976 کو سعودی فرمانروا شاہ خالد بن عبدالعزیز مرحوم نے رکھا۔ یاد رہے کہ مسجد کا منصوبہ شاہ فیصل شہید کا تھا، جنہیں 25 مارچ سن 1975 کو ان کے بھتیجے نے ریاض میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ ناظرین، 1976 میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 10 سال کے بعد سن 1986 میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ مسجد کے لیے مرغلا کی پہاڑیوں کے دامن میں 20 لاکھ مربع فٹ کا رقبہ مخصوص کیا گیا۔ سین اور برآمدے کو ملا کر لگ بھگ 7 لاکھ نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ اس مسجد کا ڈیزائن بنانے کے لیے 5 رکنی بورڈ تشکیل دیا گیا تھا۔ ایک بین الاقوامی مقابلے کے ذریعے ترکی کے ماہر تعمیرات وحدات دلوکے کا بنایا ہوا ڈیزائن منتخب کیا گیا۔ وحدات کا ڈیزائن نہ صرف جدت اور انفرادیت کا حامل تھا، بلکہ اس میں اسلامی تاریخ اور مسلم طرز تعمیر کی جھلک بھی پوری طرح موجود تھی۔ اس منصوبے کی تعمیر کے دوران وحدات دلوکے نے ایک بار یہاں کا دورہ کرنے والے طلباء کے سامنے اپنے ڈیزائن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا، کعبہ کی اسپرٹ، تناسب اور جیومیٹری کو ایک بالکل تجریدی انداز میں برتنے کی کوشش کی ہے۔ مسجد کے 4 پرشکوہ بلند و بالا مینار چہار اطراف سے دور ہی سے نظر آ جاتے ہیں۔ ان چاروں میناروں کے انتہائی سیروں کو تصوراتی لکیروں کے ذریعے آپس میں ملایا جائے تو یہ کعبہ کے 4 بلند ترین کونوں کی مناسبت سے کعبہ سے کافی مشابہت رکھتی ہے۔ مساجد کے روایتی انداز تعمیر کے برعکس فیصل مسجد میں کوئی گنبد نہیں، بلکہ اس کا مرکزی ہال ایک 8 پہلو کنکریٹ کے شیل کی طرح ہے، جو ایک صحرائی خیمے سے مشابہت رکھتا ہے۔ درمیان سے اس مرکزی ہال کی اونچائی 131 فٹ یعنی 40 میٹر ہے، جسے کنکریٹ کے 4 عظیم الجثہ ستونوں نے سہارا دے رکھا ہے۔ اس کی اوپری سطح پر سفید ماربل لگایا گیا ہے اور داخلی ڈیزائن موزیک سے مزین ہے۔ درمیان میں ترک انداز کا حامل ایک بہت بڑا اور نہایت شاندار سنہرا فانوس لگایا گیا ہے، جس کا وزن تقریباً 7.5 ٹن ہے اور اس میں 1000 بلب روشن ہوتے ہیں، جبکہ اس ہال کی چھت پر باہر کی طرف ایک عظیم سنہری چاند نصب ہے۔ ناظرین، مرکزی عبادت گاہ کے اوپر ایک 150 فٹ قطر کا عالیشان گنبد ہے اور چکور ہال 214 × 140 فٹ کے رقبے پر محیط ہے۔ مرکزی ہال میں 20,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ 4 میناروں میں سے ہر مینار کی بلندی 300 فٹ یعنی کہ 90 میٹر ہے، جو 4 کونوں والے تارے کے طرح بلند ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے دیکھنے والوں کو خیمے کی طرح کی ایک تکون بنتی نظر آتی ہے، جو پوری مسجد کے ڈیزائن کا مرکزی خیال ہے۔ مسجد کا داخلی دروازہ مشرقی سمت میں ہے، جس کے آگے سین اور اس کے بعد وسیع برآمدہ ہے۔ مسجد میں خواتین کے لیے علیحدہ گیلری ہے۔ مسجد کے احاطے میں ایک آڈیٹوریم، مرکزی سین کے نیچے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، سیڑھیوں کے پاس بڑا کتب خانہ اور عجائب خانہ بھی ہے۔ یہ مسجد صرف اپنے بیرونی ڈھانچے اور وسعت کی وجہ سے ہی متاثر کن نہیں، بلکہ اس کے داخلی تزئین اور آرائش بھی قابل دید ہے۔ مسجد میں آویزاں خطاطی کے خوبصورت نمونے اور دیواروں پہ رنگدار ٹائلوں سے بنائے گئے قرآنی نقوش جمالیاتی ذوق کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کا سامان بھی فراہم کرتے ہیں۔ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔